أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ قرآن کی بالکل واضح آیت سے نماز کا حکم بھی اور زکوٰۃ کا حکم بھی ثابت ہے، لہٰذا یہ دونوں اعمال فرض ہیں، اور فرض کا انکار جو قطعی طور پر واضح آیات سے ثابت ہو، اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور بلا عذر ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص نماز یا زکوٰۃ کا انکار کر دے گا دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص انکار تو نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ اپنی طرف کوتاہی کی نسبت کرتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ غلط کر رہا ہے، فرض کو ترک کر رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو توجہ کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا رب، یہ یکتا اور واحد ہے رب، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں آتا ہے. اب انسان بھی عالم کا ایک جز، شہرت، دولت، اقتدار، مکان، گاڑیاں، دنیا جہاں کی چیزیں، یہ سب کس میں آ رہا ہے؟ عالم میں. اور سب کو تخلیق کون فرما رہا ہے؟ یہ واحد اور یہ ایک اور یکتا. یہ ہے مؤثر جو سب میں اپنا اثر دکھا کر عدم سے وجود بھی عطا کرتا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پورا فرماتا. اب یہاں انسان عالم کی ہی ایک شے ہے اور عالم ہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہیں گھوم رہا ہے. تو بتاؤ یہ ترقی پا سکتا ہے؟ اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں رجوع کرتا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا. یہ کامیابی ہے، یہ فلاح ہے. تو ہر ایک سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اور جو کر گیا، اللہ کے حکم کی قدر کر گیا، یہ تھوڑا سا وقت وہ اس طرح سے گزار کر چلا گیا، وہ پھر اس کے ثمرات اور فوائد کو آخرت میں دیکھے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے کہ اس نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہمارے سر آنکھوں پر. زکوٰۃ کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس میں کچھ باتیں میں نے آپ کو زکوٰۃ کی شرائط سے متعلق بتائی بھی تھیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ زکوٰۃ آپ پر اس وقت واجب ہوگی جب نصاب آپ کے پاس ہو. مالک نصاب ہونا اور نصاب کا پوری طرح آپ کے کنٹرول اور قبضے میں ہونا. تو سب سے پہلے ہم نصاب کو سمجھیں کہ نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے. ہر مسلمان کو اتنا تو سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی کتنا پیسہ میرے پاس آ جائے تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وہ مال آ جاتا ہے تو پھر آگے کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے. کیسے حساب کرنا ہے، کتنے وقت کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، سال گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا ہر رقم پر سال گزرنا ضروری ہے، اس کی ساری تفصیل. پھر کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یہ ساری تفصیل وہ سیکھے گا جو مالک نصاب ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی عبادت جس پر واجب ہوگی پھر وہ طور طریقے بھی سیکھے گا. آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ساری تفصیل سیکھیں، لیکن کم سے کم ایک مسلمان کو کتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا مال آ جائے تو مجھ پر زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے. یہ تو ہر ایک سیکھے گا. ہاں، نماز ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک سیکھے گا. روزہ ہر ایک پر لازم ہے، عاقل اور بالغ کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک اس کے مسائل سیکھے گا. لیکن زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، حج، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. تو جس میں استطاعت ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا، شریعت اس سے مطالبہ بھی کرے گی کہ سیکھو اور صحیح طریقے سے اس فرض کو پورا کرو. اور جس پر لازم ہی نہیں ہے، وہ نہیں سیکھتا ہے، تو کوئی مسئلہ
نہیں ہے۔ سیکھنا باعث سعادت ضرور ہے، لیکن نہیں سیکھتا تو شریعت اس سے مطالبہ نہیں کرتی ہے، لیکن جو چیز لازم ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل کون سیکھے گا؟ کہ جس کے پاس مال ہو۔ لیکن کم از کم ہر مسلمان کو کتنا علم حاصل کرنا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کب واجب ہو سکتی ہے۔ تو مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ ہم نے پچھلی کچھ شرائط تو آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں ذکر کر دی۔ نصاب کا مطلب کیا ہے؟ تو نصاب دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہے سونا اور دوسرا ہے چاندی۔ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ ہو تو یہ نصاب اس کا مکمل ہو گیا، صرف اگر سونا ہے۔ اور اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو کسی کے پاس تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ دونوں کی مالیت میں فرق ہے۔ سونا 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور چاندی 52.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیش ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی پہلے ادوار میں، پہلے دور میں یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درہم اور دینار، یہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنسی کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ زیور بھی بناتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ثمن خلقی۔ یہ کرنسی ہے اور پیدائشی ثمن خلقی ہے۔ یعنی خلقی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے کرنسی کے طور پر، اور باقی دنیا جہاں کی چیزیں ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ تو یہ ہے کرنسی۔ تو کرنسی آپ کے پاس سونا یا چاندی کی صورت میں موجود ہو، چاہے سکوں کی صورت میں موجود ہو یا زیورات کی صورت میں موجود ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سونا اور چاندی ہوگا اور اس کے برابر پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک ہوتا ہے ثمن اصطلاحی۔ ثمن اصطلاحی یہ جو ہم نے کرنسی، نوٹ اور سکے ہم نے بنا لیے ہیں، اس پہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، اور یہ لین دین میں استعمال ہوتا ہے، یہ بعد میں رائج ہو گیا۔ یہ ہے کرنسی جو ہم نے بنا لی، اصطلاحی، یہ فیبریکیٹڈ ہے، ہم نے بنا لی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ تو یہ تو جب تک وہ گورنمنٹ کی گارنٹی رہتی ہے وہ ثمن رہتا ہے۔ جیسے گورنمنٹ بولتی ہے یہ نوٹ کینسل، اب نیا، تو وہ والا ختم، اس کی ٹکی کی ویلیو نہیں رہ جاتی، لیکن یہ ہمیشہ قیمتی ہی رہے گا۔ تو یہ جو کیش آپ کے پاس ہے، اگر وہ ہوگا تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ملائیں گے، کرنسی کو کرنسی کے ساتھ ملائیں گے، چاہے ہم نے اس کو ایجاد کر لیا ہو۔ تو وہ کتنی ہو کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے؟ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش ہے، کتنا ہو؟ اس کے ساتھ ملائیں یا اس کے ساتھ ملائیں؟ تو وہ چاندی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، یعنی اتنا کیش ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے۔ اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اس سے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ جلدی واجب ہوگی، اس میں تو بہت دیر سے واجب ہوگی۔ تو غریب کا بھلا کس میں ہے؟ جلدی واجب کرنے میں، چاندی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ تو اب آج کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے، ابھی تو تباہی مچی ہوئی ہے، کہاں پہنچا تھا ریٹ، اور اب کافی نیچے گر گیا ہے۔ تو خریدار جو خریدنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، وہ توبہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ بچا لے ایک بار، اب نہیں آؤں گا اس گلی میں لیکن بہرحال تو پھنس گئے ہیں۔ تو اتنا ریٹ بڑھ چکا ہے، تو اگر 10,000 بھی ہو، 12,000 بھی ہو تولہ، تو اس 12,000 کو آپ 52.5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا کہ کتنا پیسہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے مال تجارت، یعنی سونا، چاندی اور کیش، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ باقی دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کیا ضابطہ ہے؟ تو اس میں آپ کی نیت کا اعتبار ہے۔ نیت اگر بیچنے کی ہے
خالص تو یہ مال تجارت بنے گا، اور بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ بنتی ہے تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، یہ 4 طرح کے مال ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، کافی بڑا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، تو جو زیادہ پورشن ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ یہ کیش ہے، اور ہم نے بیچنے کے لیے نہیں لیا، ہم تو رہ رہے ہیں، تو یہ مال تجارت بھی نہیں ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ دیکھیں، نہ سونا ہے، نہ یہ چاندی ہے، نہ یہ کیش کی صورت میں ہے، اور میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی تو مال تجارت بھی نہیں ہے، نتیجہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ میری فیکٹری میں مشینیں ہیں، ان مشینوں پہ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ ڈیلیوری کے لیے میں نے وین رکھی ہوئی ہے، ٹرک رکھا ہوا ہے، اس ٹرک کی زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ آپ کہیں گے نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی کیش ہے، اور میں نے بیچنے کے لیے چیزیں نہیں لی، میں تو مشینیں چلاتا ہوں، اس سے پروڈکشن نکلتی ہے، میں نے وین بیچنے کے لیے نہیں لی بلکہ ڈیلیوری کا کام کرنے کے لیے لیے، مال پہنچانے کے لیے، لہٰذا مال تجارت نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ڈائمنڈز کے زیورات لیے آپ نے، کروڑوں روپے کے خرید لیے، آپ کے گھر میں پڑے ہیں، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے یہ سونا نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال، یہ کیش ہے، اور ہم نے بیچنے کے لیے نہیں لیے، ہم نے تو یہ زیورات کے طور پر، جویلری کے طور پر لیے ہیں، لہٰذا مال تجارت بھی نہیں ہے، تو چاہے کروڑوں روپے کے ہوں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن وہ جو دکان والا جو یہ ڈائمنڈز بیچ رہا ہے، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ میری گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو شو روم میں گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے لیے وہ مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ مال تجارت ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ میرا گھر میں نے بیچنے کے لیے نہیں لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بلڈر کے پاس فلیٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے مال تجارت ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ میں نے ماربل خریدا ہوا ابھی کچن میں لگے گا، 10 لاکھ روپے کا ہے، زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ نہیں ہوگی، لیکن یہ دکانوں پہ پڑا ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو لگ بھی رہی ہے اور نہیں بھی لگ رہی ہے، فرق کس سے پڑ رہا ہے؟ آپ کی نیت سے۔ تو آپ سونا، چاندی یا کیش دے کر کوئی چیز خریدیں گے تو اب دیکھیں گے کہ وہ جو چیز آئی ہے اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اس پہ آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ آپ نے نیت کیا کی ہے۔ تو اگر خالصتاً بیچنے کی نیت کی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیچنے کی نیت نہیں ہے یا مکس نیت کی ہے، یار گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے رہے ہیں، اچھے پیسے ملے تو بیچ بھی دیں گے، اب یہ مکس نیت ہے، تب بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ صرف ایک ہی نیت ہو کہ بیچوں گا اور نفع کماؤں گا، تب یہ مال تجارت بنے گا، کیونکہ اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ نصاب، فقط نصاب نہیں بلکہ نصاب کے ساتھ ایک کنڈیشن ہوتی ہے نامی۔ نامی کا مطلب ہوتا ہے جس میں نمو ہو، یعنی بڑھنا۔ تو نصاب ایسا آدمی کے پاس ہو جس میں نمو ہو، یعنی بڑھنا پایا جائے۔ سونا، چاندی اور کیش میں بڑھنا پایا جاتا ہے، اس کو آپ کہیں انویسٹ کرو گے بڑھ جائے گا، اور ویسے بھی اس کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس میں نمو خود بخود ہے اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے، اور باقی چیزوں میں آپ کی نیت سے نمو پیدا ہوتی ہے کہ آپ مال تجارت کی نیت کرتے ہیں تو نفع نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں، تو پھر وہ نیت کی وجہ سے مال نامی بن جاتا ہے، یعنی اس میں بڑھنا پایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے گاڑی، وہ مال نامی بھی ہے اور مال نامی نہیں بھی ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ مال نامی کیسے بنتا ہے؟ خریدار کی نیت سے بنتا ہے۔ تو آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہے، مال نامی بن گیا، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ کتنا ہو، اگر وہ اتنا ہو مال تجارت کے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ اب سوال یہ ہے، آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں، کہ 7.5 تولہ سونا
یہ الگ الگ نصاب ہیں، چاندی ہے، کیش ہے. تو یہ اس وقت ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو، بالکل چاندی نہ ہو، 1 روپیہ بھی اضافی اس کے پاس کیش نہ ہو، اور مال تجارت بھی اس کے پاس 1 روپے کا بھی نہ ہو، صرف 7.5 تولہ سونا ہے، تب یہ نصاب ہوگا. کسی کے پاس صرف سونا ہے، 1 روپے کی بھی چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی کیش نہیں ہے، اور 1 روپے کا بھی مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر یہاں تک جائیں گے کہ وہ 7.5 تولہ ہے یا نہیں ہے. اگر 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے کم ہوگا تو نہیں بنے گی. نتیجہ ایک عورت کے پاس 7 تولے سونا ہے اور باقی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے پیسے پڑے میں وہ مہینے کے خرچے کے رکھے میں ابھی ختم ہو جائیں گے، تو یہ زیرو ہی سمجھا جائے گا اس کو. تو اس کے پاس کتنا ہے؟ 7 تولے سونا ہے، باقی ان تینوں میں سے 1 روپے کا بھی مزید مال نہیں ہے، تو آپ کہیں گے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سونا جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا. اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے، صرف چاندی ہے، 1 روپے کا بھی سونا نہیں ہے، کیش بھی کچھ نہیں ہے، 1 روپے کا بھی مال تجارت نہیں ہے، تو کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کے پاس کیش ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیش ہے، تو کتنا؟ اتنا پیسہ ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو یہ نصاب مکمل ہو گیا اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یوں ہی اگر یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، مال تجارت دکان میں پڑا ہے، تو کتنا ہو؟ اتنا ہو کہ اس مال تجارت کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم آ جائے تو اس مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کم ہے تو نہیں ہوگی. اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا سب پڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اب اس کا اعتبار کریں یا اس کا اعتبار کریں؟ اب یہ 7.5 تولہ سونا کتنے کا بنے گا؟ 5 لاکھ بھی اگر کاؤنٹ کر لو منیمم، 5 سے اوپر ہی، لیکن 35 لاکھ ایک اور ہو گئے اور 2.5 لاکھ ایک، 37.5 لاکھ، یعنی 40 لاکھ روپے ہوں. اگر اس کے ساتھ ملائیں تو 40 لاکھ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے ساتھ ملائیں تو کم پہ ہو جائے گی. تو سونا چاندی اس کا نصاب علیحدہ علیحدہ اس طرح سے ہی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو دیکھو یہ 7.5 تولہ سے کم ہے. اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم کہیں گے آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو 7 تولہ میں بھی نہیں بنے گی. 5 تولہ اس کے پاس چاندی ہے، 52.5 تولہ کہاں، 5 تولہ کہاں، یہ بھی پورا نصاب کو نہیں پہنچتا. 50,000 روپے اس کے پاس کیش پڑے، یہ تینوں چیزیں، یہ چلو 25,000 کا مال تجارت بھی دکان میں پڑا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب ہے، تو اب کیا کریں؟ تو جب ایسا ہو کہ تھوڑا تھوڑا سب ہو تو پھر اب یہ نصاب نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی قیمت کو دیکھیں گے. 1 تولہ سونا فرض کر لو 5 لاکھ کا ہے، 5 تولہ چاندی سمجھو 50,000 کی ہے، یہ 50,000 روپے کیش ہو گئے، یہ 25,000 کا مال تجارت ہو گیا، تو یہ تقریباً 6,25,000 روپے اس کا نصاب ہے. حساب کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں 6,25,000 کی ہیں. اور اگر 10,000 روپے تولہ فرض کرتے ہیں کہ چاندی 10,000 روپے تولہ ہو تو 5,25,000 روپے کا نصاب بنتا ہے، یعنی 5,25,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی فرض کر لیں آ جاتی ہے. تو اب دیکھیں اس کے پاس کتنے ہیں؟ 6.25 لاکھ، اور 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ 5.25 لاکھ. نصاب سے زیادہ پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 طرح کی چیزیں تو ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا سب ہوگا تو سب کی مالیت کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی اتنے پیسوں میں آ جاتی ہے یا نہیں. اگر آ جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نہیں آتی تو واجب نہیں ہوگی. اور نکالیں گے کیسے؟ بس جتنی بھی رقم آ رہی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دو. زکوٰۃ جو ہے کل آپ کے نصاب کا 40واں حصہ بنتی ہے، لاکھ پر 2,500 روپے، تو 40 سے تقسیم کر دو تو زکوٰۃ کی رقم آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. تو کسی بھی چیز کا جو آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ
اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میرے پاس فرض کر لیں کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس 3 آئی فون پڑے ہیں 5-5 لاکھ والے، کتنے کے ہوئے؟ 15 لاکھ روپے کے۔ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے یہ سونا نہیں ہے، یہ چاندی نہیں ہے، یہ کیش بھی نہیں ہے، اور میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے ہیں، ایسے ہی لے لیے تھے، تو یہ مال تجارت بھی نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب۔ لیکن دکاندار کے پاس جو موبائل فون پڑے ہیں اس پہ زکوٰۃ۔ یہ ایلومینیم جو یہاں مسجد میں رکھا ہے، لاکھوں روپے کا بھی ہو، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ، یہ تو یہاں لگانے کے لیے لیا ہے نا، مال تجارت بھی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ایلومینیم والے کی دکان اور فیکٹری میں جو مال پڑا ہے مال تجارت، تو امید ہے یہ قالین اس پہ دیں گے زکوٰۃ مسجد میں؟ نہیں۔ لیکن جو یہ بیچ رہا ہے، تو فرق امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی چیز کا سوال ہو ان 4 پر پیش کریں۔ جانوروں کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو فصلیں ہوتی ہیں اس پر عشر دیا جاتا ہے۔ ان 2 چیزوں کو نکال دیں، اس کے علاوہ دنیا جہاں کی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ سونے میں، چاندی میں یا کیش وہ علیحدہ سے دیکھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے جو بھی چیز خریدی ہے، یہ سونا چاندی یا کیش دے کر، وہ آپ نے جو لیا ہے اس میں نیت آپ کی کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس میں زکوٰۃ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔